إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وأحسن منك لم ترك الطويل وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نودر القمر لا يمكن ثناء كما قال حقه بعد الهدى بزرگ توی قصہ مختصر زمحجور برا من جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم ناخر رحمتا للعالمین زا محرومات رافارہ نشینی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدیہ درود و سلام جو پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے نجات کا اسباب بنائے سورہ بقرہ سے آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جہاں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ اے محبوب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں جب کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں ایک عرابی نے جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اللہ تعالیٰ کو کس طرح پکاریں وہ کس طرح پکاریں کہ قریب ہے کہ یا وہ بعید ہے تو پھر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت کو جب بھی تم پکارو گے اپنے قریب پاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکارنا ہر مصیبت میں یہ انبیاء کا شیوہ بھی رہا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اولیاء امت کا بھی یہ معاملہ رہا کہ جب بھی کوئی مصیبت پڑی کوئی پریشانی آئی کوئی وبا آئی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو ہے ہر کسی نے پکارا تو ہمیں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ ہم اس کی ذات کو پکاریں اور اسی سے مدد طلب کریں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدعاء محو العبادہ دعا عبادت کا مغز ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بلندی پر چڑھ رہے تھے اور صحابہ کرام اونچی آواز سے اللہ اکبر کی صدائیں دے رہے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس آئے اور فرمایا کہ ان کو چاہیے کہ یہ اس معاملے میں نرمی کریں اور تیرے لیے بہتر ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کر رہا تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں کے رازداں وہ آقا جو جاننے والے ہیں ہر مومن کی صبح کو اور شام کو
اور ہر آنے والے کل کو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو موسیٰ تیرے لیے بہتر ہے کہ تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہے. تو آپ اس کا ورد پہلے ہی کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے کہ ہر لمحہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کو راغب ہونا چاہیے. اور انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی جب آزمائشیں آئیں سیدنا ایوب علیہ السلام کہ اللہ رب العزت نے ہر طرح کی آسانی آپ کو عطا فرمائی ہوئی تھی. وافر تعداد میں آپ کے جانور تھے, مویشی تھے اور زراعت آپ کی وافر تھی. اللہ رب العزت نے آپ کو 7 بیٹے اور بیٹیاں بھی عطا کی تھی. ہر طرح کی آسانی تھی اور آپ اللہ رب العزت کو پکارا کرتے تھے. اور جب شیطان نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ ان کو تو ہر طرح کی آسائش ہے تو یہ اس لیے آپ کو پکارتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو دسترس دی. اور جب ایوب علیہ السلام کی اولاد ایک دعوت میں ایک مکان کی چھت کے نیچے تھے تو وہ مکان کی چھت گر گئی اور آپ کی تمام اولاد جو ہے وہ مر گئی. اسی طرح تمام جانور جو تھے وہ آپ کے وہ مر گئے. ہر قسم کی یعنی کہ آسائش جو تھی وہ آپ سے چھین لی گئی. تو آپ اس وقت بھی اللہ رب العزت کو پکار رہے ہیں اور اس حالت میں بھی آپ کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں محو ہے. اور کافی عرصہ تک جب یہ معاملہ رہا تو آپ وقت بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی التجا کر رہے تھے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اور آپ جب یہ بار بار صدا بارگاہ میں کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا. جبریل امین آئے اور سیدنا ایوب علیہ السلام سے فرمایا, عرض کی کہ آپ اپنا ایک پاؤں زمین پر ماریں. آپ نے اپنا پاؤں زمین پر مارا, ایک گرم چشمہ ابل پڑا. آپ نے اس پانی سے غسل کیا. پھر دوسرا پاؤں زمین پر مارا, ایک ٹھنڈے پانی کا چشمہ ابل پڑا اور وہ آپ نے پیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی صحت کو بحال فرما دیا. اور حتیٰ کہ مفسرین اس حد تک لکھتے ہیں کہ جب آپ نے اتنا صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ اولاد بھی لٹا دی جو فوت ہو چکی تھی. تو اللہ تعالیٰ کو ہر لمحہ انسان کو پکارنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے سوا کون ہے جو ہماری باتوں کو سنے, ہماری التجاؤں کو سنے, ہماری دعاؤں کو سنے. تو ہر لمحہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ انسانوں کی طرف رجوع کرے. اس کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. سیدنا زکریا علیہ السلام جب آپ کی عمر 100 سال سے تجاوز کر گئی, ایک روایت میں 100 سال ہے, ایک روایت میں 120 سال تک بھی ہے, تو جب آپ کی عمر اتنی ہو گئی تو اس دن ایک دن آپ اس طرح رو رہے تھے تو جبریل امین نے عرض کی کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمانے لگے میں اس بات پہ روتا ہوں کہ میں محراب میں اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے التجائیں اور دعائیں کرتا ہوں. رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے بعد یہ محراب خالی ہو جائے گا, کون اس کی یاد کرے گا, اس بات پہ رو رہا ہوں. تو اس وقت پھر آپ نے دعا پر جبریل امین نے فرمایا, عرض کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا. تو آپ نے یہ دعا مانگی ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. تو پھر عرض فرمانے لگے کہ اتنی عمر میں کس طرح یہ معاملہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہر چیز پر قادر ہے, اس کی علامت یہ ہوگی کہ آپ صحت مند ہوں گے مگر آپ 3 دن تک بات نہیں کر سکیں گے. تو یہ علامت جب ظاہر ہوئی تو اتنی عمر میں اللہ رب العزت نے آپ کو سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں ایک بیٹا عطا فرمایا. تو ہر لمحہ اللہ رب العزت کو پکارنا ہے اور وہی پکار کو سننے والا
سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور آپ کا ایک سالانہ 1,00,000 دینار انہوں نے مقرر کر رکھا تھا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 سال بعد اتنی رقم سیدنا امیر معاویہ بھیج دے۔ 1 سال کچھ تغیر ہو گئی رقم ملنے میں۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ پریشان ہوئے، قلم دماغ لی اور لکھنے لگے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط، مگر پھر قلم دماغ رکھ دی۔ رات کو جب سوئے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خواب میں آئے، فرمایا ہے حسن بیٹا کیا بات ہے؟ عرض کی نانا جان یہ معاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہے حسن یہ دعا پڑھو۔ تو آپ نے ایک دعا جو تھی وہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی۔ آپ نے وہ دعا پڑھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15,00,000 دینار آپ کی خدمت میں بھیج دیا۔ جب وہ دینار آپ کے پاس پہنچے تو دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں ملے اور فرمایا اے حسن تیرا کیا حال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو دعا ارشاد فرمائی تھی وہ دعا میں نے پڑھی تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15,00,000 دینار مجھ کو ہدیہ کر دیے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے حسن تو چاہتا تھا کہ اپنی جیسی محلوق سے تو مانگے، میں نے تجھ کو وہ طریقہ بتایا کہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگ جو دلوں میں پیدا فرماتا ہے، جو دلوں میں اس چیز کو پیدا کر دیتا ہے اور پھر انسان کے لیے وہ چیز آسان ہو جاتی ہے۔ اور دوستو جب بھی مانگو اللہ رب العزت کی ذات سے مانگو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ اگر تمہارے گھر میں نمک کی ضرورت پڑ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، یہاں تک کہ اگر تمہارے جوتے کا ایک تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والا ہے اور وہ ہر دل کی دعا کو سنتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ جلد سن لیتا ہے۔ جب روزہ دار روزے کو افطار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا ہے۔ جب عادل حکمران اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں تو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ اور فرمایا کہ مظلوم کی دعا کو اللہ تعالیٰ جلد سنتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کی جب بیوی رحیل اس دنیا سے چلی گئی تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے ایک چھوٹے بھائی تھے بنیامین، وہ ابھی چھوٹے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے لیے ایک لونڈی خریدی تاکہ ان کو دودھ پلا سکے۔ جو لونڈی خریدی آپ نے اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ ایک دن یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لونڈی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو آپ نے دل میں خیال کیا کہ بنیامین کو جو بھوک لگتی ہے تو اس کی بھوک تو نہیں مٹتی ہوگی جب یہ لونڈی اپنے بچے کو بھی دودھ پلاتی ہے۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اس کے بچے کو ایک سوداگر کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جب اس کا بچہ فروخت ہو گیا تو وہ لونڈی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوئی، عرض کی یا الہ العالمین، میرے
یعقوب علیہ السلام نے مجھ سے جدا کر دیا ہے، اے مولا جس سے یہ پیار کرتے ہیں اس کو تو ان سے جدا کر دے۔ تو آقا کریم نے فرمایا مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ چیز پیدا کر دی کہ جب تک تیرا بچہ نہیں ملے گا، تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا اور پھر وہ مصر میں پہنچ گئے، تو یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام جدا کر دیے گئے۔ اس کے دل میں یہ خیال پیدا کر دیا کہ جب تک تیرا بیٹا نہیں ملے گا، یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام بھی نہیں ملے۔ دوستو اللہ تعالیٰ ہر درد دل رکھنے والے کی دعا کو سنتا ہے۔ تو جب یہ معاملہ پیش آیا تو باقی حضرات واقعات جانتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر بن گئے اور آپ کے بھائی وہاں پر پہنچے، اس وقت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے روانہ کی۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے جب وہ قمیض وہاں سے چلی تو پہلے ہی اس کی خوشبو کو محسوس کر لیا تھا، اور یہ ایک باد صبا ہے جو عاشقوں کے پیغام کو پہنچاتی ہے، اور ہوا کئی قسم کی ہے اور اس کے کئی نام ہیں۔ تو یہ ہوا باد صبا ہے جو عاشقوں کی اس خوشبو کو دور تک پہنچا دیتی ہے، چاہے کتنا فاصلہ ہو، مگر جو دل محبت رکھتے ہیں وہ اس ہوا کے ذریعے جو مومنین لوگ ہیں وہ پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ پیش آیا تو یعقوب علیہ السلام اپنے فرزندوں میں بیٹھے ہوئے تھے تو فرمانے لگے کہ مجھ کو یوسف کی خوشبو آتی ہے۔ تو اس وقت وہ بچہ جو لونڈی کا تھا اس کا نام بشیر تھا، جب وہ سوداگر کے ہاتھ فروخت ہو گیا تھا تو وہ بھی مصر میں پہنچا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت ہے، بندہ غالب علی امر، اللہ تعالیٰ جس امر کو غالب کرنا چاہتا ہے وہ اس کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ تو جب وہ وہاں پر پہنچا تو جب سیدنا یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے تو اس سوداگر نے اس بچے کو آپ کے ہاتھ فروخت کر دیا، اور وہ آپ کا بڑا قریب دوست اور مصاحب بن گیا، اور آپ نے جب بھی کوئی پیغام بھیجنا ہوتا، کوئی اہم معاملہ کرنا ہوتا تو آپ اس بشیر کے ذریعے وہ معاملہ کرتے ہیں۔ تو جب آپ نے قمیض بھیجنا چاہی تو اس وقت آپ نے بشیر کو بلایا اور فرمایا کہ یہ قمیض میرے والد صاحب تک لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جو دعا سنی ہوئی تھی، بشیر جب وہ قمیض لے کر مصر سے چلا اور کنعان میں پہنچا، کنعان میں جب پہنچتا ہے تو ایک کنویں پر ایک عورت جو ہے وہ کپڑے دھو رہی تھی۔ وہ وہاں پر پہنچا، جا کے پوچھا کہ یعقوب علیہ السلام کا کشانہ کدھر ہے؟ تو اس نے بتایا، اور پھر جب اس نے پوچھا تم کدھر آئے ہو تو اس نے بتایا کہ میں یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر یعقوب علیہ السلام کی طرف آیا۔ تو اس کے دل میں جو محبت تھی بیٹے کی پھر دوبارہ اتری اور وہ رونے لگ پڑی۔ بشیر نے پوچھا اے مائی سنوا آپ کیوں روتی ہے؟ تو اس نے سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح میرا بچہ مجھ سے جدا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا اس کا نام کیا تھا؟ اس نے کہا بشیر۔ تو وہ دوڑ کر اپنی والدہ کی قدموں پہ گر پڑا اور قدموں کو بوسہ دیا اور کہنے لگا میں ہی آپ کا بیٹا بشیر۔ تو اللہ تعالیٰ ہر درد دل رکھنے والے کی دعا کو سنتا ہے۔ تو پھر اس ملاقات کے بعد اس نے وہ قمیض یوسف علیہ السلام تک جو ہے یعقوب علیہ السلام تک پہنچائی۔ تو اصل کہ ہر درد دل کی دعا اللہ رب العزت جو ہے وہ سنتا ہے۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی زاد ہیں۔ ان کا پہلا نکاح ابو سلمہ سے ہوا تھا۔ جب وہ جنگ احد میں زخم آئے تو اس کے بعد کچھ عرصہ وہ زندہ رہے اور پھر دوبارہ وہ زخم ابھرا تو اس سے وہ شہید ہو گئے۔ انہوں نے ایک مرتبہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ابھی ام المومنین نہیں تھی، وہ ان کی زوجیت میں تھی۔ انہوں نے ایک مرتبہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو ایک دعا سنائی ہے کہ جب وہ دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ بہتر اجر عطا فرماتا ہے، پہلے سے بہتر معاملہ فرماتا ہے۔ تو وہ دعا حضرت ام سلمہ نے یاد کر لی۔ جب ابو سلمہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ دعا پڑھا کرتی تھی، تو آپ یہ سوچ لیجیے کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہے جو مجھ کو ملے گا۔ تو اس اثناء میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا، آپ نے پھر انکار کر دیا، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو پھر اس وقت بھی عرض کی کہ میں سمجھ رسیدہ ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے بھی ہیں۔ تو یہاں تک روایات میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے بچے میرے بچے ہیں اور تم کو میرے ہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو اس پیغام کو ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالی ہر درد دل رکھنے والے کی دعا کو سنتا ہے، جو بھی اس کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے۔ اور دعا کے بھی طریقے ہیں کہ انسان باادب ہو کر غافل دل کی دعا اللہ تعالیٰ نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ کی طرف خماتن متوجہ ہو کر انسان دعا کرے تو پھر ضرور اللہ تعالیٰ دعا کو سنتا ہے۔ اور دعا کے اوقات بھی ہیں، مگر ہر لمحہ دعا مانگی جا سکتی ہے، مگر کچھ اہم لمحات ہوتے ہیں، کچھ اہم دن ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور سنتا ہے۔ جیسے شب قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، عید میلاد النبی کی رات ہے، سوموار کی رات ہے، جمعہ المبارک کی رات ہے، محرم الحرام کے دن ہے، ذوالحجہ کے پہلے دن ہے۔ تو کچھ دن ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور سنتا ہے۔ اور پھر اسی طرح کچھ مقام بھی ہیں جہاں پر دعا کی قبولیت کا درجہ بڑھ جاتا ہے، جیسے کعبہ اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد اقصی ہے، بیت اللہ کا دروازہ ہے، ملتزم ہے، صفا اور مروہ ہے، آب زمزم ہے، حتیٰ کہ آب زمزم کو جو کھڑا ہو کر آب زمزم پیتے وقت دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور یہاں تک کہ جب مرغ اذان دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں کہ مرغ جب اذان دیتا ہے تو اس کو ملائکہ نظر آتے ہیں، اور اسی طرح جب گدھا کھنکھاتا ہے تو اس کو شیطان نظر آتا ہے۔ تو جب گدھے کو دیکھو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، اور جب مرغ اذان کرتا ہوا دیکھو تو پھر دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگو۔ اسی طرح اذان اور تکبیر کے درمیان جو وقت ہے، اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے، اور پھر دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی، اور دعا اس وقت تک معلق رہتی ہے جب تک اس کے اول اور آخر میں درود پاک نہ پڑھا جائے۔ تو دوستو جب بھی دعا کرو اس سے پہلے درود پاک پڑھو، پھر غفلت دل کی دور کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر سینے تک یوں ہاتھ اٹھا لو اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگو، کیونکہ جب ہم یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان ہاتھوں پر اترتی ہیں، اور پھر یہ رحمت جب ان ہاتھوں پہ آتی ہے تو ہم چہرے پر جب یوں کرتے ہیں تو وہ رحمت ہمارے چہرے سے بھی چھو جاتی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ تو دعا جب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی جاتی ہے تو وہ رد نہیں ہوتی، وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ جب بھی انسان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں یا تو اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے، یعنی کہ جو بھی دعا اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگی، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اور جیسے وہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ ویسی ہی وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ دوسرا معاملہ یوں ہوتا ہے کہ انسان جو مانگتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی کسی اور چیز کو بہتر کر دیتا ہے، مگر انسان سمجھتا ہے کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ اس دعا کی حیت کو بدل دیتا ہے۔ اور تیسرا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ذخیرہ کر لیتا ہے، کیونکہ جب کل قیامت کا دن قائم ہوگا تو اس وقت جب انسان اپنے نامہ ایمان کو دیکھے گا تو وہ عرض کرے گا مولا میرے نامہ ایمان میں اتنی چیزیں کیسے آ گئیں؟ تو حکم ہوگا کہ جو تو دعائیں کرتا تھا اور تیری جو دعا تو سمجھتا تھا کہ قبول نہیں ہوئی، یہ اس کا بدلہ ہے۔ اس وقت انسان خواہش کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی، کہ اس کا اتنا اجر اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کو عطا فرمائے گا۔ تو دعا کسی بھی صورت میں رد نہیں کی جاتی، یا تو اسی وقت اس کا اجر عطا کر دیا جاتا ہے جو انسان مانگتا ہے، یا اس کی حیت کو بدل دیتا ہے۔ جیسے دیکھیں کوئی انسان دعا کرتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے، میرا فلاں معاملہ ہو جائے، مگر اس کا وہ کام نہیں ہوتا، مگر جو دعا اس نے کی ہوتی ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے تو اس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہو، وہ نہیں ہوتا، اس کو کوئی نقصان کسی چیز سے پہنچنا ہو، مگر اس کی دعا کو جو اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے تو اس کا وہ نقصان نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کا معاملہ بھی ہوتا ہے، جیسے سیدنا خضر علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ جب اکٹھے جا رہے تھے تو ایک بچہ جو سامنے آیا، سیدنا خضر علیہ السلام آپ نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو خضر علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا تھا، فرمانے لگے کہ یہ اس کے ماں باپ نیک اور صالحہ ہیں، مگر یہ بچہ بڑا ہو کر کفر میں مبتلا ہو جائے گا اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی وبال جان بن جاتا، اور اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ بھی کفر میں چلے جاتے۔ تو جو اس کو میں نے قتل کیا ہے تو اس کو بھی کفر سے بچا لیا ہے اور اس کے ماں باپ کو بھی کفر سے بچا لیا ہے۔ تو اس وقت آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ان کو اس کا نعم البدل عطا فرما۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے بدل میں اللہ رب العزت نے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی، اور اس بیٹی کی نسل سے پھر اللہ رب العزت نے مختلف روایات ہیں کہ 9 یا 11 نبی جو ہیں اس کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دعا کی اس حیت کو بدل دیتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کو قبول نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہے، جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتا ہے۔
اور ہم تو بے صبر لوگ ہیں کہ ادھر دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ابھی یہ معاملہ ہو جائے. مگر وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھتے ہیں، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ جب فرعون کے ظلم بڑھ گئے تو اس وقت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اس کو غرق فرما دے. اور قرآن مجید اس بات پر شاہد ہے کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پر وحی کی گئی کہ اے موسیٰ تیری دعا کو ہم نے قبول کر لیا. اب ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ آپ پر وحی کر دی گئی کہ تمہاری دعا کو قبول کر لیا. آج ہم اگر ہوتے تو آج کوئی دعا کرتے ہیں تو صبح دیکھتے ہیں کہ ہماری دعا کا رزلٹ آیا ہے کہ نہیں آیا. مگر جو لوگ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کو اختیار کرتے ہیں، تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو جب یہ وحی نازل ہو گئی تو آپ خاموش ہو گئے. آپ نے کسی بے صبری کا مظاہرہ نہیں فرمایا، حتیٰ کہ ایک دن گزرا، ایک مہینہ گزرا، ایک سال گزرا، حتیٰ کہ 40 سال گزر گئے. آپ کی اس دعا کے بعد 40 سال گزرنے کے بعد فرعون جو ہے وہ دریا میں غرق ہوا. تو موسیٰ کلیم اللہ نے 40 سال تک صبر کیا. تو اے دوستو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ضرور کرو مگر ساتھ اس صبر کا مظاہرہ بھی کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے جنہوں نے صبر کے یہ مظاہر کیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند فرمایا. اور اللہ تعالیٰ ہر دکھی دل کی دعا کو ضرور سنتا ہے. حضرت منصور امام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک بزرگ گزرے ہیں. ایک دن آپ واز فرما رہے تھے، واز کے دوران ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کی حضور مجھ کو 4 درہم چاہیے جو میری ضرورت اور میری کفالت کریں گے کہ میں پریشان حال ہوں. حضرت منصور رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس مجمع سے جو خطاب فرما رہے تھے فرمانے لگے، جو شخص اس کو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا. ایک حبشی غلام وہاں پر تھا جو ایک یہودی کا نوکر تھا، اس کے پاس 4 درہم تھے. اس نے وہ 4 درہم اس شخص کو دے دیے اور حضرت منصور سے عرض کی کہ آپ میرے لیے 4 دعائیں کریں جس کا آپ نے وعدہ فرمایا ہے. آپ نے پوچھا بتا کون کون سی دعائیں؟ عرض کی کہ میں غلام ہوں، پہلی دعا آپ یہ کریں کہ میرا آقا مجھ کو آزاد کر دے. دوسری دعا عرض کی کہ اللہ تعالیٰ یہودی کو بھی اسلام کی دولت سے منور فرما دے. تیسری عرض کیا کہ میں مفلس حال ہوں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو مال و دولت سے نواز دے. چوتھی عرض کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بخش دے. جب یہ 4 دعائیں حضرت منصور رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی تو وہ حبشی غلام جب اپنے گھر چلا گیا، اس کے آقا نے پوچھا کدھر سے آ رہے ہو؟ اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا. اس حبشی غلام نے کہا جا میں نے تم کو آزاد کیا. پھر اس نے کہا مجھ کو اسی وقت کلمہ پڑھا. اس غلام نے اپنے آقا کو کلمہ پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب وہ کلمہ پڑھ لیا تو پھر کہا کہ میرے پاس جتنا بھی مال ہے اس میں تجھ کو شریک کرتا ہوں، میرا آدھا مال تیرا ہے.
آدھا مال میرے پاس رہے گا، آدھا مال تیرا ہو گیا، اور کہا کہ چوتھی دعا میرے اختیار سے باہر ہے۔ جب یہ کہا تو اس وقت ندا آئی کہ ہم نے تمہاری چوتھی دعا کو بھی قبول کر لیا، ہم نے اس غلام کو بھی بخش دیا، تجھ کو بھی بخش دیا، اور منصور کو بھی بخش دیا جس نے دعائیں کی ہیں۔ تو دوستو، اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہماری التجاؤں کو سنے، اور جو یہ وبا آئی ہوئی ہے تو یہ پنجتم پاک کا صدقہ بِخَمْسَةُ عُطْفِي بِهَا خَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاكِمَةِ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ یا اللہ، پنجتن پاک کے گھرانے کے صدقے، پنجتن پاک کے اسماء کے صدقے یہ جو وبا ہم پر نازل ہوئی ہے ہم کو اس سے محفوظ فرما لے۔ مولا پاک تمام مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما۔ یا الہی العالمین، لوگ پریشان حال ہیں، اور یا اللہ تیرے سوا کون سی بارگاہ ہے کہ جہاں پر جا کر ہم التجا کریں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے تو پھر ایک دن آپ کے دل میں خیال آیا کہ جب میں جنت میں تھا تو میں نے وہاں پر کلمہ لکھا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، مولا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ میری دعا کو قبول کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اسی طرح عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی جو نبینا تھے وہ بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آنکھیں عطا فرما دے۔ آقا کریم نے فرمایا اگر تو اس حالت میں رہے تو بہتر ہے تیرے لیے، مگر آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں آنکھیں اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ کے بددعا چہرے اور نئی زلفوں کو دیکھ سکوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا ارشاد فرمائی جو دلائل الحرات میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اس دعا میں بھی موجود ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ دعا ان کو تلقین کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھیں عطا فرمائی۔ تو یہ دعائیں ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اور زلیخا جب وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو کر انتہا کو پہنچ گئی، کھانے کو کچھ نہ بچا اور صرف آپ کا عشق ہی ہے جو لیے پھرتا ہے، تو اس وقت ایک دن اپنے بت کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی تو اس کو خیال آیا، اس نے بت کو پھینکا اور بت کو چور چور کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوئی کہ یوسف کے رب میں تیری طرف متوجہ ہوتی ہوں، جب تک میں اس کے ساتھ رہی میں نے ہر قسم کا نقصان اٹھایا، مگر یوسف علیہ السلام کے رب میں تیری بارگاہ میں التجا کرتی ہوں کہ میری گزشتہ غلطیوں کو معاف فرما دے اور مجھ کو یوسف علیہ السلام تک پہنچا دے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زلیخا نے یہ دعا کی، ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا مگر اپنے بت کو توڑ کر سیدنا یوسف علیہ السلام کے خدا سے عرض کر رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ تو آپ کو یک خیال آیا کہ ایک زلیخا بھی تھی جس نے میری بڑی خدمت کی تھی، اور آج وہ کس حال میں ہے پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، اور کئی سال گزر چکے تھے۔ تو وہ زلیخا آپ کی محبت میں اس قدر گرفتار تھی کہ جب آپ کی سواری گزرتی تھی تو وہاں پر کھڑے ہو کر صدائیں دیتی تھی، مگر عزیز مصر کی سواری ہے تو وہ اس شور میں اس ضعیفہ کی بات کو کون سنتا، مگر جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی تو سیدنا یوسف علیہ السلام پر یہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو آپ کی سواری جب
زلیخا کے سامنے پہنچی تو جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یوسف علیہ السلام سے کہ اپنی سواری کو روکیے اور اس عورت کی بات سنیے. تو جب آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے بتایا کہ وہ زلیخا ہے. آپ اس کی باتوں کو سنتے رہے اور آپ کے ارد گرد رفقا پریشان حال ہیں کہ یہ عورت کس طرح آپ سے بات کر رہی ہے، مگر وہ پچھلے وقت کو نہیں جانتے، وہ زلیخا کی محبت کو نہیں جانتے کہ کس طرح محبت یوسف علیہ السلام سے کی ہے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اے زلیخا تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے عرض کی سب سے پہلے تو یہ چاہتی ہوں کہ میری آنکھیں جو ہیں چلی گئی ہیں آپ کے فراق میں، اللہ تعالیٰ مجھ کو وہ لٹا دے تاکہ میں آپ کے چہرے کو دیکھ سکوں. دوسرا یہ کہ میری نوجوانی کو لٹا دیا جائے، اور تیسرا یہ کہ آپ میرے ساتھ نکاح فرما دیں. سیدنا یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے سیدہ زلیخا کی آنکھوں کو لٹا دیا. پھر ان کو وہ جوانی کی عطا کی گئی. پھر سیدنا یوسف علیہ السلام سے ان کا نکاح ہو گیا. جب نکاح ہو گیا تو اب سیدنا یوسف علیہ السلام انتظار کرتے ہیں مگر زلیخا آپ کے پاس نہیں آتی، حتیٰ کہ آپ نام بھیجتے ہیں کہ اے زلیخا کیا معاملہ ہے؟ کل تک تو میرے عشق میں مبتلا پھرتی تھی، اور اب کیا معاملہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مثال کی یہ گھڑی ہمیں عطا کرتی ہے تو تم میری طرف رغبت ہی نہیں کرتی. تو اس وقت سیدہ زلیخا نے فرمایا کہ اے یوسف، اس وقت تک صرف آپ کو دیکھا تھا، آپ کے عشق میں مبتلا تھی، مگر جب آپ کی نسبت سے میں نے کلمہ پڑھ لیا آپ کا اور اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا ہے تو آپ کی محبت مان پڑ گئی ہے اور میری محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. دوستو یہ محبت اور یہ دعائیں ضرور ہمیں کرنا چاہیے. آج حکومت کی طرف سے بھی دعا کے ڈے کے لیے کہا گیا تو میں نے جو بھی ہو سکا اس دعا کے متعلق آپ کے سامنے اپنی التجاؤں کو رکھا. اللہ رب العزت سیدنا یوسف علیہ السلام، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، سیدنا ایوب علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کا صدقہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہماری خطائیوں کو معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس وبا سے نجات عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.